نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 6، ایاک، صرف تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، واو، اور ایاک، صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سبق نمبر 6 میں سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت، اس کا ترجمہ سیکھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت سورہ فاتحہ کا گویا خصوصی اور مرکزی اور درمیانی حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 آیات ہیں، اس کے بعد بھی 3 آیات ہیں۔ اس آیت کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر رہا ہے، ایک عہد کر رہا ہے، اور عہد 2 باتوں کا ہے۔ ایک یہ کہ ہم عبادت صرف آپ ہی کی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم مدد صرف آپ ہی سے چاہیں گے، کسی اور سے نہیں چاہیں گے۔ ان دونوں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا لفظ عبادت ہے اور دوسرا لفظ استعانت ہے۔ پہلا لفظ جو عبادت ہے، اس عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہی بیان فرمایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس عبادت کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ عبادت لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے لغوی معنی آتے ہیں غلام کے، تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا عبادت کا بندگی۔ بندگی کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرستش، ایک ہوتی ہے مکمل اطاعت، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر رہا ہے کہ یا اللہ، اس دنیا کے اندر میں صرف آپ ہی کی پرستش کروں گا اور آپ کی مکمل اطاعت کروں گا۔ یہ دونوں چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب مکمل اطاعت۔ مکمل اطاعت اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا، جیسے والدین کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن والدین کی اطاعت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں، وہ کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کی بھی مکمل اطاعت نہیں، اور نہ ہی اطاعت بالذات کسی کی ہے۔ اطاعت بالذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور مکمل اطاعت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ایاک نعبد میں یہ کہلوانا مقصود ہے کہ پرستش کے جو اعمال مقرر کیے گئے، جیسے نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کریں گے۔ یہ پیشانی صرف اللہ ہی کے سامنے ٹکے گی، اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر انسان سے یہ معاہدہ کرایا گیا، 2 چیزوں کا عہد لیا گیا، ایک یہ کہ میں آپ کی علاوہ کسی کی پرستش نہیں کروں گا، اور نمبر 2، میں صرف مکمل اطاعت آپ ہی کی کروں گا، آپ کے علاوہ کسی کی مکمل اطاعت نہیں کروں گا۔ دوسرا جملہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر انسان بسا اوقات دوسرے سے مدد مانگتا ہے، یا اس کو دوسرے سے مدد لینی پڑتی ہے۔ مثلا کپڑے سلوانے ہیں تو درزی کی مدد کی ضرورت ہے، مکان تعمیر کروانا ہے تو اس کے لیے مستری مزدور کی ضرورت ہے، بیماری آ گئی تو کسی ڈاکٹر یا معالج کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جب دنیا میں ہم سب سے مدد لے رہے ہیں تو پھر یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، یا اللہ، میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو سمجھ لیجئے کہ جب انسان دنیا میں کسی سے مدد لیتا ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس آدمی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا کارساز ہے، یہ ہمارا کام بنانے والا ہے، اس کے پاس مکمل اختیار ہے، بلکہ ظاہری اسباب کے طور پر اس مدد کو اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں حکم دیا کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے اسباب اختیار کرو گے، اسباب اختیار کرنے میں تمہیں کسی دوسرے سے مدد لینی پڑے تو اس سے مدد لو۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر یہ ایک دنیا کا نظام ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ تو جب بندہ ایاک نستعین کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا اور قادر مطلق سمجھ کر اس سے مدد نہیں مانگیں گے، تاہم جن لوگوں سے آپ نے ہمیں مدد مانگنے کا حکم دیا یا مدد مانگنے کی اجازت دی، ان سے اس لیے مانگیں گے کہ آپ نے وہ طریقہ تجویز فرمایا اور اس طریقے کو ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں اختیار کرتے ہیں۔ یا اللہ قدرت مطلقہ آپ ہی کی ہے، اولاد عطا کرنے والے آپ ہی، کارساز آپ ہی، مشکل کشا آپ ہی، حاجت روا آپ ہی، آپ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ تو یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور یہاں سے ہم کمزور بندوں کو ایک بڑا عظیم راستہ بھی دیا گیا اور ہماری تسلی بھی دی گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری میں، اس کا حکم ماننے میں گزاروں گا، کوئی کام اس کی رضامندی کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو اس عہد پر کیسے قائم رہ سکوں؟ آج کل کے زمانے میں جب ہر طرف دنیا کے اندر دائیں بائیں، سامنے پیچھے، چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دی جا رہی ہے، گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، ہماری نفسانی خواہشات ہمیں گناہوں کی طرف بلا رہی ہیں، شیطان بھی ہمیں گناہوں کی طرف بلا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے سامنے ہم اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی فرما برداری کریں گے، آپ ہی کی تابعداری کریں گے۔ تو کیسے؟ اس کے بعد جو جملہ ایاک نستعین ہے، یہ فرما کر تسلی کا ایک عظیم راستہ پیدا فرما دیا کہ اگر تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، ماحول کی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، تو سب سے آسان اور سب سے زیادہ مؤثر راستہ یہ ہے، ایسے موقع پر ہم سے مدد مانگو، ہم سے مدد چاہو۔ یا اللہ یوں عرض کرو، میں نے ارادہ تو کر لیا لیکن میں کمزور ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت ہی سے مجھے بچا لیجیے۔ اور انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، جتنی بھی نیک اعمال کرتا ہے، وہ سب کی سب اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق ہی سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مدد مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا تعلق جوڑنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔